بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ 10ویں محرم کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے سال کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں تو یہود یہ پہلے سے روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی فرعون سے، اس وجہ سے جو ہے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں کہ ان کی شریعت پہ ہم زیادہ چلتے ہیں، اس وجہ سے ہم اولا ہیں کہ اس کا روزہ رکھیں۔ اس وقت یہ روزہ جو ہے وہ فرض تھا، پھر رمضان کی فرضیت کے بعد یہ استحباب کے درجے کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں کہتے ہیں اگر اللہ پاک نے مجھے مہلت دی تو نیکسٹ ایئر میں اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ملا کر روزہ جو ہے وہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے ہی ہے جو وہ وفات ہوگی۔ تو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا ایک سال کا جو ہے پچھلے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے اس وقت ہجری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے 61 ہجری کے اندر کربلا کا جو ہے وہ واقعہ وہ بھی اسی دن جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر شبہات ہیں اور بہت سارے عقائد اور بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ چکی ہیں۔ اسی لیے جو ہے ایک سوال کے جواب کے اندر جو ہے بہت ساری جو کنفیوژنس ہیں اور غلط باتیں ہیں، آئی تھنک ان کو کلیئر کر دینا جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ جو کتاب آج ہمارے سامنے ہے اس کا نام ہے سمعۃ الثاقبہ فی احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعطرۃ الطاہرہ۔ یہ جو ہے عبد الکریم بہبہانی 1285 ہجری جو آج سے جو ہے تقریباً جو آپ سمجھیں کہ 160 سال پرانی جو ہے یہ کتاب ہے، 8 مجلد کے اوپر یہ مشتمل کتاب ہے۔ اس کے صفحے کے اندر جیسا کہ شیئر کیا گیا ہے، اس کے صفحے کے اندر جلد نمبر جو ہے اس کی 2 ہے اور صفحہ 112 ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حرام کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو روزہ رکھنا حرام ہے وہ 5 دن کا ہے، اور وہ 5 دن اگر ٹٹولے جائیں اور دیکھے جائیں تو عید کا دن جو ہے 2 عیدیں جو ہیں اس کے اندر آتی ہیں۔ عید چونکہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر خوشی منائے اور اس کے اندر جو ہے فرح منائے، اس وجہ سے اس دن کا روزہ جو ہے وہ حرام جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور عید کے بعد ہی جو متصل جو ہیں 3 دن ایام حج کے اندر وہ جو ہے ان کا روزہ رکھنا جو ہے وہ منع جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ یہاں کہا جا رہا ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا حرام ہے، جو بالکل خلاف ہے نص جو ہے، جو اوتھینٹک نص ہے اس کے۔ اور اسی طرح کہا جا رہا ہے یوم عاشورہ کو کسب معاش کرنے والے کے رزق سے برکت سلب ہو جائے گی۔ اب یوم عاشورہ کے اندر آپ کو یہ قاعدہ تو فقہی پتہ ہی ہے کہ جیسا کمانے کے اندر اور کھانے کے اندر ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، معاملات کے اندر ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے، یہاں تک کہ کوئی چیز آ کر اس کو جو ہے وہ حرام کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جمعے کا دن جو ہے اس وقت بھی قرآن کی نص ہے، ای سورۃ جمعہ کے اندر اللہ پاک نے کہا کہ ایک ٹائم ہے جس وقت جو ہے جمعہ کی جو ہے وہ نماز ہو، اس ٹائم کے اندر جو ہے آپ بیع و شراء جو ہے اس کو وہ چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، اللہ نے اس کو جو ہے اپنا فضل جو ہے وہ کہا ہے، میرے فضل کی تلاش کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ نکل جاؤ۔ تو جمعے کا دن ہے، اس کے علاوہ عید کا دن ہے، عید کے دن کے اندر بھی یا کسی بھی ٹائم کے اندر جو ہے نا کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے جو بیع اور شراء جو ہے اس کو کرنے کی۔ اس سے بڑھ کر حج جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور اس رکن کے اندر بھی جو ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں پہ لوگ نکلتے ہیں وہاں پر جو ہے اللہ پاک نے اجازت دی ہے کسب حلال کی، کہ وہاں پر جو ہے انسان جو ہے تجارت بھی کر سکتا ہے اور رزق جو ہے وہ بھی کما سکتا ہے۔ حالانکہ مقدس مقامات کے اوپر ہے اور افضل ترین اوقات کے اندر ہے، وہاں پر بھی بیع شراء جو ہے اس کی اجازت ہے، جمعے کے دن بھی اجازت ہے، اور عید کے دنوں کے اندر بھی جو ہے بیع و شراء جو ہے اس کی وہ جو ہے اجازت ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یوم عاشورہ جو ہے اس کے اندر جو ہے کسب معاش، یہ ساری شریعت کا جو اجمالی ہے اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ایسی کسی قسم کی کوئی جو ہے ریسٹرکشن نہیں ہے۔ جیسے لکھا عبد الملک نے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر سے 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے کا پوچھا تو امام جعفر نے
فرمایا یہ دونوں دن آل زید اور آل ابو سفیان کے لیے خوشی کے دن ہیں۔ 9ویں کے دن پہلی مرتبہ انہوں نے غریب زہرا پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ہر طرف سے ناکہ بندی کی بدولت انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب کسی طرف سے فرزند رسول کو کوئی امداد نہیں ملے گی، اور یوم عاشورہ تو ان کے لیے عید کا دن تھا۔ اب ان کے لیے اگر عید کا دن تھا جیسا کہہ رہے ہیں، تو عید کے دن جو ہے وہ روزہ جو ہے رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو آپ جب کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ آل زیاد اور جو ہے آل ابی سفیان جو ہے ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے ان کے لیے چونکہ عید تھی، اور آپ کو پتہ ہے عید کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا، تو چونکہ ہمارے لیے تو وہ عید نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح سے اگر وہ عید ہوتی ہمارے لیے کسی قسم کی، تو پھر جو ہے عید کے اوپر ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے کہ عید کے اوپر ہمارے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو ہمارے لیے کس طرح سے عید ہو سکتی ہے؟ جسٹ ان کیس اگر اس واقعے کو ہی دیکھ لیا جائے، جس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسہ ہیں حسین، ان کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے، تو وہ کس طرح سے ہمارے لیے جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید ہو سکتی ہے؟ وہ کسی طرح بھی عید جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے تو بدرج اولا جو ہے اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ آپ ملا لیجیے اہل بیت کا ہی، کہ اہل بیت کے گھر کے اندر فاقہ ہے یا کسی طرح کی سکنس ہو جاتی ہے تو وہ روزے رکھتے ہیں۔ جب بھی انسان پہ مشکل آتی ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ روزہ اللہ پاک کے لیے، اور اللہ پاک اس کی جزا دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے انسان اپنی مشکلات جو ہے اس کو حل کروا سکتا ہے، اور یہ کائنڈ آف ایک صدقہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کے اوپر مشکل آتی ہے تو اس کے اندر جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک عادت ہے بیک ہمارے کلچر کے اندر پرانی، ہماری بھی ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ روزے کی منت بھی جو مانگی جا سکتی ہے، تو مشکل حالات کے اندر انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر اسی ایونٹ کو دیکھ لیا جائے کہ اس ایونٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے یوم عاشورہ سے، پھر بھی جو ہے اس ایونٹ کو دیکھ کر بھی جو ہے روزہ جو ہے بدرجہ اولا جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے لیے تو کسی طرح سے وہ عید جو ہے وہ نہیں ہے۔ عید ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے نہیں رکھا تو نہیں رکھا، لیکن ہم تو روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں حدیث سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ عمومی جو ہے اس کو بھی جو ہے دیکھیں۔ اور ایک اور پھر وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم ان دونوں دنوں 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا شریعت محمدی میں حرام ہے۔ ایک طرف آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اور ملائکہ ارض و سما اور تمام کائنات مغموم اور گریہ تھی، دوسری طرف آل زیاد اور آل ابو سفیان جشن فتح منا رہے تھے۔ تو وہ اگر مغموم تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی ہو جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، اور اس خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑی خستہ سی حالت ہے، اور آپ کے جو بال ہیں وہ گھر سے اٹے ہوئے ہیں، اور آپ پریشان ہیں، اور ایک آپ کے پاس قارورہ ہے، ایک شیشی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس خون ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں صبح سے خون جو ہے اہل بیت کا، اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکٹھا کر رہا ہوں، وہ ان کا خون جو ہے اکٹھا کر رہا ہوں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس ڈیٹ کو اور اس ٹائم کو مارک کر لیا، اور اسی ٹائم اور اسی ڈیٹ کے اندر جو ہے حضرت حسین جو ہے اور اہل بیت جو ہیں ان کی شہادت جو ہے وہ ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے اگر وہ مغموم ہو، تو انسان جب مغموم ہوتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کی طرف جاتا ہے، اور کیا ہی عبادت جو ہے بڑھ کر ہوگی روزے سے، جس کو اللہ پاک نے کہا وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ جن لوگوں کے لیے عید تھی، تو عید اگر ان کی تھی تو وہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھتے، لیکن ہمارے ہاں آئی تھنک اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو آئی تھنک اس سے بڑھ کر اور کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھے۔ اور اگر روایات کو بھی دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کھانا پینا اس کو بند کیا گیا تھا، ان کے اوپر پانی جو ہے وہ بند کیا گیا تھا۔ تو روزہ تو بدرجہ اولا اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو ان کی تکلیف کا جو ہے وہ احساس ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہم یہ تو نہیں کر سکتے اپنی جانیں جو ہیں آج جا کر قربان کر سکیں، تو کم از کم وہ جس تکلیف کے اندر تھے، وہ جس کرب کے اندر تھے، ان کے اندر ہم اتنی شراکت کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے چٹیل میدان کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ روزہ، اور اتنی پورے خاندان کے ساتھ جو ہے فاقہ اور جو پانی جو ہے ان کے اوپر بند کر دیا گیا، وہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے کیا۔ تو اصل طریقہ یہی ہے، اگر آپ یوم عاشورہ جو ہے اس کو منانا بھی چاہتے ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر ظلم کیا جائے اور اپنے اوپر جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے جان کو جو ہے اس کے اندر ڈالا جائے، کیونکہ شریعت کے اندر اس کی 100% جو ہے ممانعت ہے۔
کہ نوحہ کرنا، واویلا کرنا، چہ جائے کہ اپنی باڈی جو ہے اس کو نقصان پہنچانا. تو ایک یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں. دوسری طرف آپ یہ کہ روزے کو بالکل جو ہے وہ حرام کر دیں. مطلب یہ کس طرح سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، رائٹ. اور یہاں پہ کہا گیا جو شخص یوم عاشورہ کو مبارک سمجھے گا یا اس دن روزہ رکھے گا، وہ مسخ شدہ دل کے ساتھ یوم حشر آل زیاد کے ہمراہ محشور ہوگا. مطلب یہ اس کو مبارک سمجھنا، مطلب کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ مبارک سمجھ سکتے ہیں اگر اس ایونٹ کو جو ہے دیکھا جائے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو واقعی وہ مبارک تو ہے یہود کے ہاں بھی، کیونکہ موسیٰ کو جو ہے نجات دی فرعون سے اللہ پاک نے اس دن سے، اور جیسا کہ اتھینٹک روایت کے اندر آتا ہے. تو اس وجہ سے ہی جو ہے ہمارے لیے استحباب ہے کہ اس دن کا روزہ جو ہے رکھا جائے، اور اس کے ساتھ مرتبط کر دیا 1 سال کا پورا جو ہے گناہ ان کو بھی. لیکن یہ واقعہ جو ہے 61 سال کے بعد ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے اس طرح سے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کائنڈ آف فیبریکیٹڈ جو چیزیں ہیں جو ہے بعد میں جو ہیں وہ گھڑی گئی ہے اور بعد میں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. جو شخص یوم عاشورہ کسب معاش کرے گا اور اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا، جو تا دم میں مرگ اس کے ساتھ رہے گا، اس کے رزق سے برکت سلب ہو جائے گی، اور شیطان اس کے مال اور اولاد میں بھی حصہ دار ہو جائے گا. مطلب اس کی بناوٹ سے ہی صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے بعد میں جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو آئی تھنک اگر ایز اے ہول دیکھا جائے تو روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، یہاں تک کہ پہلے فرض تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ مستحب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا ہے. اور یہ خواہش کی کہ اگر اگلا سال آپ کو آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ روزہ جو ہے وہ ملا کر رکھیں گے. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ مستحب ہے اور رکھنا چاہیے، اور اس کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ ساری جو ہے چیزیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، اور یہ پوری شریعت جو ہے اس کے بھی کائنڈ آف جو ہے وہ خلاف ہے. تو آئی تھنک اس سے جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائی نے یہ سوال کیا ہے اللہ پاک ان کو بھی اس کی جو ہے وہ جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.